حضرین کرام، میں وائسز بائی وارث رضا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر۔ صورتحال ملک کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ کل پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے انتخابات کا جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پہلے پی ٹی آئی اور اس کی الائڈ جماعت قاف لیگ نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور جب فیصلہ سامنے آیا تو اس اظہار پر انہیں جو ہے ندامت اٹھانی پڑی اور بعد میں اس پر اعتراضات داخل کیے گئے۔ ان اعتراضات کے حوالے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گزشتہ روز ہونے والے انتخابات کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ ظاہر چیلنج کرنا ان کا حق تھا، اور کل انہوں نے یعنی گزشتہ روز سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو ہے 22 جولائی تک جا کر ٹھہری کہ 22 جولائی کو انتخابات ضمنی الیکشن 20 حلقوں کے جو ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے 22 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کیا جائے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ انتخابات ہونا اور انتخابات کا عمل جو ہے جاری رہنا ڈیموکریٹک گورنمنٹ یا جمہوری نظام میں بہت بنیادی کردار ہے اس کا، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کیا جمہوریت کے تقاضوں کے تحت وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اس میں انصاف کے وہ تمام تقاضے جو کہ آئین اور قانون کے ہونے چاہیے وہ اس میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ اصل میں بنیادی سوال ہے۔ کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے، بلکہ ابھی تک فیصلہ تو آیا بھی نہیں ہے، کل کی کارروائی کے حوالے سے مختلف تجزیہ کار اور بلکہ تقریباً پورا پاکستان ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کے جو ورڈکٹس یا جو ان کے جو اعتراضات تھے یا جو افہام و تفہیم کا ماحول پیدا کرنے کا جو ان کا رویہ تھا، اس حوالے سے کافی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جب پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے سے پہلے پرسوں جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور جس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا گیا اور بلکہ اس کو فتح قرار دیا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کی اور قاف لیگ کی فتح ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کو جو ہے وہ دوبارہ سے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ دوبارہ سے انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد، یعنی آدھا ہی گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اس کے بعد وہاں سے چیخ و پکار ہونا شروع ہوئی، یعنی پی ٹی آئی کے اور قاف لیگ کے حلقوں سے، کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے اور ہم اس فیصلے کو جو ہے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ باد نظر میں ایسا لگتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلوں اور ان کے جو ورڈکٹس ہیں یا ان کی آبزرویشن جو ہے اس پر ایک طویل عرصے سے سوال اٹھ رہا ہے، اور عوام کا ایک مزاج بنا دیا گیا، بلکہ
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے ہیں کہ آیا کہ انصاف جو ہے اس کے حصول میں سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے یا کسی دباؤ کے تحت یا کسی کی پارٹی بن کر فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ معاف کیجیے، یہ 1953 سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ جسٹس منیر کے حوالے سے جو ایک بری تاریخ لکھی گئی ہے آپ کے سپریم کورٹ کی، اس کے بعد جو ہے نا ہماری سپریم کورٹ میں سوالات اٹھنا ختم نہیں ہوئے، بلکہ سوالات ابھرنا بہت زیادہ شروع ہو گئے۔ موجودہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی ایسے ہی کچھ گزشتہ روز کے فیصلے، بلکہ فیصلہ تو ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تک فیصلہ لکھا بھی نہیں گیا، صرف آبزرویشن کے ذریعے جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ 22 تاریخ یعنی 22 جولائی کو انتخابات ہوں گے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کرنے والے اچانک آدھے گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ میں جانے کا اندیا دینے والے، یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا؟ بعض نظر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی قوت پی ٹی آئی کو پاناما کیس کی طرح، کہ جیسے پاناما کیس میں جسٹس کھوسا نے عمران خان سے کہا تھا، اور جو انہوں نے بار بار اپنے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ آئیے، آپ کو انصاف دلایا جائے گا، تو سر دست ہمیں ایسی کوئی صورتحال یعنی بظاہر نظر نہیں آئی ہے، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ایسے ہی کچھ کہیں سے دباؤ آیا یا کہیں سے یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ سپریم کورٹ جائیے اور آپ کی منشا کے مطابق آپ کو وقت مل جائے گا۔ اچھا، اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں وقت نہیں دیا گیا تھا۔ 30 تاریخ کو فیصلہ تھا اور 1 تاریخ کو یہ کہا گیا تھا کہ 4 بجے سیشن بلایا جائے، یعنی اجلاس بلایا جائے اسمبلی کا، اور اسمبلی کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ انتخابات کرایا جائے، اور یعنی ہفتے کے روز اوتھ لیا جائے۔ گورنر سے یہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ نئے منتخب ہونے والے جو بھی منتخب ہو وزیر اعلیٰ، اس کا اوتھ لیا جائے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں پورے پاکستان کے سامنے خوشی کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی اور قاف لیگ کی طرف سے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن اچانک آدھے گھنٹے کے بعد ہی کہا گیا کہ یہ بہت برا فیصلہ ہے اور ہمیں وقت نہیں دیا گیا، ہمارے ممبران نہیں ہیں، اور مختلف جو ہے نا اس میں ہیلے بہانے تراشے گئے۔ اچھا، یہ بات بہت اہم ہے، بلکہ ریکارڈ پر ہونی چاہیے کہ ان کے وکیل سے لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز نے، جو کہ فل بینچ 5 افراد پر مشتمل فل بینچ تھا، انہوں نے بار بار پوچھا کہ آپ کو وقت چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں وقت نہیں چاہیے، ہمیں فیصلہ چاہیے۔ تو علی ظفر صاحب نے بار بار یہ بات کہی، یہ بہت ریکارڈ پر بات ہونی چاہیے کہ ان سے وقت لینے کے لیے پوچھا گیا، لیکن انہوں نے وقت لینے سے انکار کیا، تو لہٰذا اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ فوری طور سے الیکشن 1 جولائی کو کروا کر اور فوری طور سے اس کا حلف لیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ تو یہ ریکارڈ کی بات اس لیے ہے کہ یہ بعد میں شور مچایا گیا کہ جناب ہم کو وقت نہیں دیا گیا، ہمارے ممبران نہیں ہیں، اور ہم کیسے ایک دن میں جو ہے نا سارے معاملات کر لیں گے، لہذا اس میں کچھ تو کم ہے اور ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ تو میں آتا ہوں پہلے والی بات پر کہ بعض نظر میں ایسا لگتا ہے کہ پاناما کیس کی طرح کہیں سے
यकीन दहानी कराई गई कि आप यहाँ पर आएँ, आपको रिलीफ दिया जाएगा। और इसके बाद कल जो है वो रिलीफ मिलता हुआ भी नज़र आया है पूरे पाकिस्तान को। कल के जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ़ैसला यानी तहरीर में नहीं आया है, सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए कहा गया है कि फ़ैसला ये हुआ है। इस फ़ैसले में चीफ जस्टिस की जानिब से दो जुमले में नाज़रीन के सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। पहला, उन्होंने कहा कि 3 माह में जो क्राइसिस था, यानी जो बहरान था सियासी जमातों के दरमियान, वो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सेशन में जो है ना हल कर लिया। दूसरा जुमला चीफ जस्टिस की तरफ से यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अपने इख्तलाफात दूर नहीं कर पाती हैं, अव्वल तो वो अपने आपस में बैठ के इख्तलाफात दूर कर लें, और अगर वो नहीं कर पाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट आ जाया करें और सुप्रीम कोर्ट की बात माना करें। ये दो बहुत अहम बातें हैं। सवाल ये है पूरे पाकिस्तान के जहनों में, पॉलिटिकल लोगों के जहनों में, पॉलिटिकल तज्ज़िया निगारों के जहनों में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पंचायत लगाने की जिम्मेदार नहीं है और न ही वो पंचायती कोई इदारा है। सुप्रीम कोर्ट जो है आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देने की मजाज है, और सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के ज़ाब्तों के तहत फ़ैसला दिया जाना चाहिए। दो पार्टियों को बिठाकर उनको राज़ी कर उनको बार बार मौका देकर जो है इस किस्म के फ़ैसले न दूररस होते हैं और न ही शुकूक व शुबहात से खाली होते हैं। तो लिहाजा ये बात सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजों को समझनी चाहिए कि अदलिया पर से आवाम का एतबार अगर उठेगा, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें शुकूक व शुबहात मज़ीद बढ़ रहे हैं, तो हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस का एहतराम और उनका वक़ार यकीनन बहुत ज़्यादा अहम है, होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे मनसब पर बैठे हुए हैं जो इंसाफ का बहुत बड़ा मनसब है और बड़ा इदारा है, और आवाम उसी की तरफ देखते हैं। तो लिहाजा उनको पंचायत बिठाकर और बार बार सेशन तब में टाइम देकर और यूं कर लें और यूं कर लें, और बाकायदा पीटीआई को एक मुअज़्ज़िज़ जज ने तो बाकायदा बार बार कहा कि जाइए और सोच के आइए, इसका कोई हल निकालिए, और उसके बाद आइए हमें बताइए कि क्या हल आपने निकाला। और एक और मुअज़्ज़िज़ जज ने बार बार उनसे कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप वज़ीर आला मानिए हमज़ा शहबाज को 22 तारीख तक, या फिर हम 2 दिन के अंदर अंदर आप इंतखाबात की तारीख देते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये बात उनके लिए नाकाबिले कबूल थी, ये पीटीआई और क्यू लीग के लिए, यानी काफ लीग के लिए, कि 2 दिन में इलेक्शन हो। उन्होंने कहा नहीं, हम वज़ीर आला की हैसियत ही को तो चैलेंज कर रहे हैं कि ये वज़ीर आला जो हमज़ा शहबाज हैं ये गैर आइनी तौर से वज़ीर आला हुए हैं। लिहाजा इसके बाद जो है वो उनकी वो बात जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये मौका दिया कि आप आइए, आकर जो है वो इन 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, गोया कि उनको ये बार बार मौका दिया गया कि आप जो है आइन से बालातर होकर अपनी बात को रखें, और आप इफ़हाम व तफ़हीम से गोया के
ہم یعنی سپریم کورٹ آپ دونوں کو جو ہے نا بٹھا کر فیصلہ کروائے گی تاکہ فیصلہ کسی نتیجے پر پہنچے، اور ایک گویا کہ بہت بڑا انہوں نے بلکہ اعتراف کیا، اور اعتراف کے ساتھ ساتھ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بڑا فخر تھا اس بات پر سپریم کورٹ کو کہ ہم نے بحران ختم کروا دیا جو کہ ڈیڈ لاک تھا۔ تو سوال بحران ختم جو ہے وہ آئین اور قانون پر چل کر ہوتا ہے، دو پارٹیوں کا آپس میں بٹھانے سے بحران ختم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کے تحت ایک پارٹی جو ہے وہ لوز کرتی ہے، اور ایک پارٹی قانون اور آئین کے تحت ایک پارٹی کو انصاف دیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا کام یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ دو پارٹیوں کو، دو فریق کو آپس میں بٹھائے، انصاف اور آئین اور قانون کے تمام تقاضے بالائے طاق رکھ دے، اور آئین اور قانون کو جو ہے وہ ادارے سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت نہ دے، اور آئین اور قانون کے سامنے ادارہ یا ادارے کے معزز ججز جو ہے وہ جو دل چاہے دو پارٹیوں کو بٹھا کر اور بیاؤنڈ دا آئین یعنی آئین سے ماورا کوئی جو ہے نا فیصلہ کر سکیں، جیسا کہ آئین کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر یہ فیصلہ کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو مانیں گے اور 22 تاریخ تک یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیسے وزیر اعلیٰ ہوں گے، کس آئین کے تحت ہوں گے، کس قانون کے تحت ہوں گے، اور کیوں کر ہوں گے، وہ کون سی قانونی جو ہے وہ بات ہے جو کہ ان کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت جو ہے وہ دینے میں جو ہے نا کوئی شق جو ہے وہ آئین کی فیصلے آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا آتی ہے۔ لیکن یہ سوال ضرور ہے کہ آئینی تقاضے جب تک آپ فیصلوں میں نہیں پورے کرتے تو فیصلے جو ہے نا شکوک و شبہات کی نظر ہو جاتے ہیں، لہٰذا معزز سپریم کورٹ اور معزز ججز کا یہ جو آبزرویشن آئی ہے وہ قطعی طور سے انصاف اور عدل کے تقاضوں اور آئین کے تقاضوں کے بالکل برعکس ہے۔ آئین کا تقاضا یہ نہیں ہے، آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو آئین کے مطابق سپریم کورٹ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور فیصلے کرنے آئین کی شقوں کے مطابق آئین میں جو چیز دی گئی ہے، آئین میں جو حق دیا گیا ہے، اس حق کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا اس آئینی شق کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کیا جاتا کہ ایک پنچایت بٹھا کر کہ آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آئیے 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 اور آ کر کھیلیں۔ سپریم کورٹ یا عدل یا انصاف کھیل نہیں ہے، بلکہ قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی اور جمہوری قدروں کی بالادستی کا نام ہے۔ لہٰذا اس قسم کے فیصلوں سے پرہیز جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ چند افراد کو خوش کرنا یا کسی پارٹی کو خوش کرنا یا کسی دباؤ میں آ کر اپنے آپ کو منصف ظاہر کرنا۔ تو ایسا لگا اس پورے آبزرویشن کے بعد، فیصلہ تو ابھی آیا ہی نہیں، کہ ہمارے معزز ججز جو ہیں وہ یا تو بڑی معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کا وقار دن بدن کمزور کر رہے ہیں، اس میں
जो है वो कमी ला रहे हैं और आवाम के एतबार को शिकस्त कर रहे हैं। आवाम जजेस के बारे में जो एहतराम रखती है, जो उनके बारे में अच्छी राय रखती है, वो उस अच्छी राय को मैं नहीं समझता कि क्यों कमज़ोर कर रहे हैं, और नहीं कमज़ोर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो जिरगा नहीं होती है, वो पंचायत नहीं करती है और पार्टियों को आपस में आओ आओ खेलें खेलें, आओ आओ खेलें खेलें, इस तरीके से नहीं करती है। ये फैमिली कोर्ट में तो होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, और फैमिली कोर्ट में भी एक हद तक होता है कि ताकि कोई घर जो है, तकद्दुस जो घर का है, वो मुतासर ना हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में इख्तिलाफ भी करेंगी, आपस में इख्तिलाफ के बाद इख्तिलाफात दूर भी करेंगी, और यही पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी होंगी और एक दूसरे से मिलकर आपस में जुड़कर इलेक्शन भी लड़ेंगी। तो लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज़ के अफराद को या किसी को खुश करने के लिए या किसी की चाह में आप अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा फैसले करेगी तो इंसाफ, आइन, कानून, उन सब का जो है वो नुकसान होगा, और हम माशी तौर से और जमहूरी कमज़ोरियों की वजह से, माशी कमज़ोरियों की वजह से और समाजी बिगाड़ की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा हिस्सों में बटे हुए हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का ये मनसब होना चाहिए कि वो इस मुल्क के अवाम को जोड़ कर रखने का सबब बने, आइन और कानून की बालादस्ती का बहुत बड़ा इदारा बने, और लोगों को बताएं कि आइन और कानून से मावरा कोई चीज़ नहीं है। आइन और कानून के दायरे में हर एक को आना है, और आइन और कानून के दायरे में आकर ही फैसले किए जा सकते हैं, वगरना इस किस्म की ऑब्जर्वेशन, इस किस्म के जो पंचायती जो फैसले हैं, ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेंगे। इससे मैं ये समझता हूँ, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तान के अफराद शुकूक व शुबात के हवाले से एक अजीब सा तासुर रखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, और आइन और कानून को बालाए ताक रखकर ये जो दो पार्टियों को मिलाकर और अपने वाह करवा कर ये क्या किया जा रहा है, ये कौन सा कानून या कौन सी कानून की किताब या कौन सा उसूल इंसाफ का पाकिस्तान में वज़ा किया जा रहा है। हमारे इदारे पहले ही, जमहूरी इदारे या दीगर इदारे पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, पहले हम बहुत शिकस्ता हो चुके हैं, पहले हम बहुत ज़्यादा बिगाड़ हमारे यहाँ आ चुका है। तो लिहाजा अगर आवाम का एतमाद हमारी आला अदलिया पर है तो हमारी आला अदलिया से गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो आइन और कानून और जमहूरी उसूलों को बालाए ताक रख कर फैसले करें, पंचायती फैसलों से परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया। आइंदा के व्लॉग में आपसे मुलाकात।